نجات دہندہ کون ہے؟ وہ جس کی قبر خالی، وہ جو مردوں میں سے زندہ ہے۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور دنیا کی انتہا تک اس بات کی گواہی دو کہ یسوع المسیح زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ دیکھیں میرا اس کلام کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے جبکہ دنیا کے تمام جو بڑے مذاہب ہیں، دنیا کے تمام 3 بڑے مذاہب سوائے ایک مسیحیت کے، جو یسوع مسیح کے لیے اس بات کے بارے میں حتی المقدور یقین رکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے۔ جیوز میں بھی یہ چیز نہیں، یہودی آج بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، جنہوں نے خود اسے صلیب پر داغا، اسے چھیدا، اسے مارا اور اسے قبر میں لٹایا، اور اس کی قبر کے باہر جو پتھر لگایا تھا اس پر انہوں نے بذات خود اپنی مہر کی۔ اہل اسلام بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس ایسے واقعے کے منکر ہیں، ایسے واقعے کو منوعن تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ فطرت سے بہت زیادہ پرے بات، فطرت کے بہت منافی ہے یہ بات۔ اب ہم پر کس طرح سے یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس بیان کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس بات کی نوید دیں کہ اس کی قبر خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم اس بات کو منوعن تسلیم نہیں کرتے اور اس بات کی گواہی نہیں دیتے، کلام مقدس میں لکھا ہے آگے شاگردوں کے ساتھ جو کنورسیشن ہے، یسوع مسیح کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ غیر طلب ہے، اور آج ہمارے ان حالات اور واقعات میں یہ گفتگو ہماری اپنی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لکھا ہے بیماروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دو گے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارے درمیان بڑے بڑے بوجھ سے ہوں گے، بدروہوں کو نکالو گے، سانپوں کو اٹھا لو گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو بھی انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے۔ یہ فضولیات نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ حقیقت، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس بات کے لیے ہم منوعن تسلیم کر لیں گے کہ یسوع مسیح زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے، اور اس بات کا بیان ثبوت خدا کے کلام مقدس میں ہم دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے اماؤس کے راستے پر وہ اپنے شاگردوں، اپنے عام لوگوں پر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور دوسری صورت میں وہ لوگوں پر ظاہر ہوئے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت توما رسول پر بھی وہ ظاہر ہوئے اور ان سے یہ بھی کہا کہ میں جسم کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہوں، اور اس بات کا بیان ثبوت انہوں نے کہا کہ لا اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی انگلی ان سوراخوں میں ڈال جن میں کیل ٹھوکے گئے تھے، دیکھ کہ میں ہی ہوں۔ مقدس عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے رویا میں دیکھا کہ فرشتوں نے ہم سے کہا کہ اس کی قبر خالی ہے۔ آ کر بیان کیا دیا کہ یسوع کو نہ جانے اٹھا کر کہاں لے گئے۔ پھر 2 شاگرد بھاگے ہوئے گئے، انہوں نے جا کر دیکھا کہ اس کی قبر خالی ہے۔ یقین نہیں آ رہا۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا اندر، اب تک یقین نہیں ہے، اندر بیٹھے ہوئے، اور یسوع مسیح ان کے ساتھ ان 11 پر اب ظاہر ہوئے اور ان سے کہا، ان کے ایمان کو کس طرح سے تقویت دی جا رہی ہے۔
ان کے ایمان کو کس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے، ان کو جو بیان دیا جا رہا ہے وہ ایک ایسا مفعول فطرت بات ہے جو دنیا کے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی شاید یہ الفاظ، یہ لفظ، یہ کلام، یہ باتیں محض ایک دیومالائی سوچ، ایک ایسی بات ہو کہ جو انہونی بات، لیکن اس بات کا بیان ثبوت شاگردوں کی اپنی زندگی میں، اگر ہم ایکٹ آف اپوسٹلز کے رسولوں کے اعمال کی کتاب دیکھیں یا اس کے علاوہ پالوس رسول کے واقعات دیکھیں تو یہ سارے واقعات جو یسوع مسیح نے ان سے کہے کہ تم اعتقاد رکھو کہ یسوع کی قبر خالی، یقین کرو کہ یسوع کی قبر خالی۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ بھی شاید آج تک مانو تسلیم کرنے سے پاس کیسے روکتے ہیں، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایمان کی روح سے تو میں کہہ سکتا ہوں، ایمان کی روح سے ہم سب مانتے ہیں کہ جی بائبل مقدس میں لکھا ہے اور یسوع کی قبر خالی، لیکن ان واقعات کا وقوع ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ ہم جا کر لوگوں کو بتائیں کہ یسوع مسیح صرف اپنے شاگردوں پر نہیں بلکہ دوسروں پر بھی ظاہر ہوتے، اور جب ہم اس سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جاؤ اور دنیا کو جا کر جیتو، دنیا کو جا کر خوشخبری دو، ان کو جا کر بتاؤ اور ان کو بپتسمہ دو۔ لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، دوبارہ اسے پڑھوں گا پدر میال سے، جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ جی اٹھنے کے بعد جتنے لوگوں نے ان کو دیکھا انہوں نے بھی یقین نہ کیا، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی بنا دو۔ اس خوشخبری کی، انجیل کا مطلب ہے اس خوشخبری کی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہے۔ دیکھیں ہم پیدائش کی خوشخبری تو دیتے ہیں لوگوں کو، ہم کیرلنگ بھی کرتے ہیں، کوائر بھی نکالتے ہیں۔ کوائر کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے لوگوں کو نوید دینا، خوشخبری دینا، انجیل کی منادی کرنا۔ کوائر نکالنا کیا؟ انجیل کی منادی کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ ہم غیر مسلم لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو تحائف، کیک اور بہت ساری چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس بات کے بارے میں بڑے زور و شور کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج یسوع مسیح کی پیدائش کا دن، آج یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن اس سے زیادہ خوبصورت اور بڑی بات انجیل کی جو منادی ہے، جس کا براہ راست یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر ان سے کہا کہ تم تمام خلق کے سامنے جا کر اس بات کی منادی کرو کہ اس کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویا، کہ اس کی قبر خالی ہے۔ یہ بیماری، کوئی وبا، کوئی بیماری تیرے نزدیک نہ آئے گی جب ہم منوان اس بات کو تسلیم کریں کہ یسوع مسیح کی قبر۔ دیکھیں یہ بھی کوئی عام فہم بات نہیں ہے، ایک وبا ہے جو اس پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں خدا اپنے لوگوں کو سکھاتا اور سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم اس بات کی نوید لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم کس طرح سے جا کر لوگوں کو بتائیں۔ پوری دنیا کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ یسوع مسیح کی ولادت کو منو تسلیم کرتے ہیں، اس بات پر کوئی دو رائے نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی بہن ہوں، وہ بھی یسوع مسیح کی ولادت کو، ہماری مریم سے پیدائش کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور کوئی ایسا کسی مسلک کا شخص نہ ہو جو اس بات کو منو تسلیم نہ کر پاؤ۔ لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کی حقیقت کو وہ لوگ آج بھی نہیں جانتے، مردوں میں سے جی اٹھنے کی حقیقت کو وہ آج بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہر فرقے کا ایک اپنا عقیدہ ہے۔ اب ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم جا کر اس بات کی نوید دیں، اس بات کا جا کر بیان کریں۔ خداوند یسوع مسیح کافی دیر تک، غالباً 40 روز، 40 دن تک، 40 دن تک اس روئے زمین پر رہے، مردوں میں سے
زندہ ہونے کے بعد، اور وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ان کو سکھاتے رہے، وقتاً فوقتاً ان کے ایمان کو بڑھاتے رہے، وقتاً فوقتاً اس بات کے بارے میں ان کو بیان دیا کہ دیکھو میں ہی کوئی اور نہیں۔ اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے گواہ، اور فرشتے نے آ کر کہا جس طرح سے تم اس کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھے اس طرح اس کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھے۔ دنیا میں بڑی اتھینٹک شہادت موجود ہے، اور انجیل جلیل اس بات کا بین ثبوت اور ان لوگوں کے ناموں کا ذکر جنہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا اور اپنے درمیان میں انہیں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیز، لازم ہے کہ ان حالات میں، جبکہ ہنوز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، آج کل کے جو حالات ہیں دنیا پورے گلوبل ایک ایسی آفت میں مبتلا ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور لوگوں کا تعلق کتنا زیادہ خدا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، عبادات کے شیڈیولز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ خدا کی قربت اس کی محبت میں قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ہم اس بات کی نوید ہیں، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں جا کر ہم لوگوں کو بتائیں کہ یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہے، اس نے موت پر فتح حاصل کی، لہذا یہ بیماری، یہ وبا یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، یسوع نے کہا سانپوں کو اٹھا لو گے، زہر پینے والی چیزیں تم پی لو گے، زہر پی لو گے، اور بہت ساری ایسی کہ موت تمہارے آنکھوں کے سامنے ہو، لیکن تمہیں کچھ زہر نہ پہنچے۔ فقط اس بات کا یقین رکھو کہ یسوع مسیح مردوں سے زندہ ہے۔ لکھا ہے سانپوں کو اٹھا لو گے، زہر پینے والی چیزیں پی لو گے، تمہیں کوئی زہر، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ بیماری تو بہت دور ہے، بہت سیکنڈری ہے، یہ بیماری بھاگتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ہم وقتاً فوقتاً لوگوں کو اس بات کی نوید دیں، لوگوں کو بتائیں۔ میرے پاس بڑے اچھے اچھے مواقع ہیں، میں اپنی اگر بات کرتا ہوں میرے پاس بہت اچھے مواقع ہوتے ہیں، اور میں اکثر جب میرا ملنا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو میں اپنے آس پڑوس میں بھی جا کر ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آج ایسٹر ہے، اور ایسٹر کا مطلب ہے یسوع مسیح کا مردوں سے زندہ ہونا، اس کا قبر اور موت پر فتح حاصل کرنا، کیونکہ اس کی قبر خالی اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنے سے دنیا کے لوگ کا سر، اور یہی وہ اولین فریضہ ہے آپ کا میرا کہ ہم جا کر اس بات کی نوید دیں، بتائیں انہیں دنیا کے حالات اور واقعات کس قدر زیادہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ہماری یہ خوشخبری، ہمارا یہ بیان ابھی تک ادھر پہنچ نہیں۔ اور دکھ اور افسوس کی بات میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا کہ ہمارے اپنے لوگ قبروں پر جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ایسی جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جانا روا نہیں، شاید وہ آج بھی ابھی تک یسوع مسیح کی اس قبر کو محسوس نہیں کر سکے کہ وہ خالی ہے، اور اس نے موت پر فتح حاصل کی۔ موت پر غلبہ حاصل کرنا انسانی سوچ سے بہت بالا ہے۔ موت پر فتح حاصل کرنا آج تک کبھی کسی شخص نے، سائنس دنیا کے تمام ریسرچرز نے اس پر ریسرچ کیا، سوچا، انسان کا ذہن ختم ہو جاتا ہے کہ ایک انسان موت جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جائے اور پھر وہ زندہ رہے اور آسمان پر اٹھائے۔ آپ بھی سوچئے گا ذرا 10 منٹ کچھ دیر کے لیے اگر آپ سوچیں کہ کس طرح اور کیسے ممکن ہے، لیکن یسوع مسیح کا شاگردوں کا ظاہر ہونا 40 دن تک وقتاً فوقتاً ان کے درمیان میں رہنا، ان سے گفتگو کرنا، اور اسی بات کے لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم خلق کے سامنے، دنیا کے سامنے
जा कर उन्हें बताओ। आपको पता है कि एमाउस के रास्ते पर जो लोग दो जा रहे थे, उनकी गुफ्तगू क्या थी? यार हम समझ रहे थे कि इसराइल को मखलस ये देगा, यार हम समझ रहे थे कि ये हो जाएगा, हम समझ रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। जिन्हें जिन्हें यूहन्ना के दिन लूका के दिन में लिखा हो, ये सारी चीजें लिखे हुए, हम तो समझ रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यीशु ने कहा क्या हुआ? यीशु के दरमियान में आकर यीशु ने उनसे पूछा क्या हुआ? बोला तुझे नहीं पता क्या हुआ? बोला नहीं, ऐसे ऐसे एक शख्स था, उसको उन्होंने मारा और इस तरह से उसको सलीब पर लटकाया और इस तरह से सब कुछ हो गया। अगर आप उसको आप अपनी सोच के मुताबिक उस गुफ्तगू को महसूस करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यीशु मसीह ने उन पर वाज़ेह, उन पर ज़ाहिर, वो आपस में एक कॉमन सी गुफ्तगू करते हुए अपना सफर तय कर रहे हैं और वो बातें करते हुए जा रहे हैं। लेकिन आप और मैं अगर देखें तो लूका के इंजील में दो बातें बड़ी खास तवज्जो तलब। एक तो वो कि वो यीशु को नबी मान रहे थे, ये दोनों शख्स, एक का जिक्र इंजील में और एक का नाम अरतुनस, दोनों यीशु मसीह को नबी तस्लीम कर रहे हैं और दोनों को उम्मीद के रोमियो के तसल्लुत से आजादी कराया जाए। आप पढ़े इस हवाले को बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ। इनको उम्मीद क्या थी कि रोमियो के तसल्लुत से आजाद होगा, ये एक नबी है। यही नहीं बल्कि शागिर्द आज इस कलाम को अगर आप और मैं देखें, शागिर्द भी यीशु मसीह को बहैसियत एक नबी ही तस्लीम कर रहे हैं। अब तक वो भी यही समझ रहे थे कि हमको बड़ी उम्मीद थी, हम बड़े पर उम्मीद थे कि जब वो जदल होगा, रोमियो के तसल्लुत से आजादी होगी, हमारा एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। क्योंकि 5000 लोग भी आए, यीशु ने उनको खाना खिलाया, 7000 लोग भी आए, बड़ी तादाद थी। शागिर्द इसी जुस्तजू में इसी तवज्जो में थे कि शायद उम्मीद है कि ये रोमियो के तसल्लुत से हमें आजाद करवाएगा, हमें मखलसी देगा। याद रखें कि यीशु मसीह की मखलसी, यीशु मसीह की निजात, उसके मुर्दों में से जिंदा होने के तुफैल, उसके बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। मखलसी और निजात, अगर आज बनी इसराइल बार बार, मैं बस आगे चलने में कहना चाह रहा हूँ, बनी इसराइल बार बार यीशु खुदा के सामने गिड़गिड़ाते थे कि हमें मखलसी दे, हमें मखलसी दे। जब वो असीरी में चले जाते थे या कोई बीमारी, कोई वबा उनके ऊपर आती थी तो वो सब जुड़ जाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, चिल्लाते थे, खुदा को पुकारते थे। नहमिया के दौर में देखें जब फाटक जल गए थे, यूना के दौर में देखें कि जब वहां पर तबाही बर्बादी आने वाली थी, वो सब यकजा हुए और उन्होंने खुदा से प्यार। हमारा सबसे बड़ा इन हालात में आपस में इकट्ठे होना है, आपस में वन यूनिट बनने की जरूरत है। हमें एक साथ मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत उछला देना और इस बात की खुशखबरी देनी है कि उसकी कब्र खाली है। इस चीज की बुनियादी बहुत कम है, इस बात का बयान बहुत कम है, क्योंकि लोग इसको तस्लीम करने से कासिर हैं। यीशु मसीह की विलादत की मुनादी बहुत अरूज पर है। यीशु मसीह की विलादत का जिक्र दुनिया के कोने कोने में, लेकिन उसकी कब्र खाली है। वो फातह, उसने मौत पर फतह हासिल की है। आप अपने अजीजों को भी, अपने दोस्तों को भी इस चीज का पता, आप अपने जो साथ अपने कोलीग हैं जो काम करते हैं उनको भी बताएं, उनको भी नहीं पता। और ये हम पर फर्ज है कि हम इस बात की खुशखबरी दें कि यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। इसके तुफैल मखलसी और निजात, इसके तुफैल बीमारियों पर शिफा है, इसके तुफैल आप और मैं मौत के करीबी होंगे तो कलाम में लिखा कोई जर बुनियादी कलाम सबसे बड़ा ये। खुदा हम सबको इस बात के लिए तैयार करें और तौफीक दे कि हम खुदा यीशु मसीह के इस बयान को आगे पहुंचे कि तुम तमाम खल्क के सामने अंजीर की बुनियादी करो कि उसकी कब्र खाली और वो मुर्दों में से जिंदा है और किबरिया के दरिद्र जाकर बैठे हुए हैं, जहां से आज भी वो हमारी शिफायत करता है, आज भी वो हमें जानता और पहचानता, आज भी
وہ ہمارے لیے کہتا ہے کہ آپ اس سال سے رہنے دیں تاکہ میں سے یہ کھا لوں اور کھا لوں. اگر آگے کو پھلا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد اس کو کھا لو. آئے ہم آخر میں خدا کی تعریف میں گیت ضرور گائیں.